دینے والا اکیلا الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اللہ عبادتوں کے لائق ہے، اس کے فیصلے پر کوئی شکوہ نہیں، اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصی طور پر نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تسلیما کثیرا کثیرا۔ بھائیو بزرگو دوستو، اللہ کا بے پناہ شکر احسان اس نے ایمان والا بنایا۔ اللہ کا بے پناہ احسان الحمدللہ اس نے صحیح جسم عطا کیا۔ اللہ کا احسان عظیم اس نے امن و سلام کی عطا کی۔ اللہ کا شکر، اللہ نے بڑے بڑے برائیوں اور بربادیوں سے بچایا۔ اللہ کا احسان الحمدللہ رمضان المبارک جیسا متبرک مہینہ عطا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جتنا شکر ادا کرو گے اللہ اور عطا کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں تمہیں اور نوازوں گا۔ ایک کھجور کھا کر، ایک گھٹ پانی پی کر رسول اللہ نے فرمایا تھا حضرت ابوبکر اور عمر رضوان اللہ تعالی اجمعین سے، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ تو ایک کھجور اور پانی کا بھی کچھ ہے۔ جتنا شکر ادا کریں گے اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا، اللہ دنیا میں بھی رزق میں اضافہ کر دے گا، آخرت میں مغفرت کر کے اللہ جنت میں داخل کر دے گا، کیونکہ اللہ شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے۔ ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی ہے، بے شمار رحمتیں اللہ کی ہوتی ہے، بے شمار فضیلتیں اللہ عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اسی لیے تم لوگ دنیا کے بارے میں نیچے والے کو دیکھو، دین کے بارے میں اونچے والے کو دیکھو، تو اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہے تو اس کا شکر ادا کر سکتے۔ کیا پیاری بات میں نے ایک جگہ پڑھی تھی، ایک انسان بہترین بڑی مرسڈیز میں جا رہا ہے اور سگنل پر گاڑی رکتی ہے تو ہیلی کاپٹر جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کاش میرے پاس ہیلی کاپٹر ہو۔ اس مرسڈیز کے بازو میں ایک دوسری لینڈ کروزر آ کر رکتی ہے، لینڈ کروزر والا بولتا ہے کاش میرے پاس ہائی کلاس کی مرسڈیز ہو۔ لینڈ کروزر کے بازو میں ایک ٹویوٹا کیمری آ کے رکھتی ہے، کیمری والا کہتا ہے کاش میرے پاس ایک لینڈ کروزر۔ اس کے بعد ایک ٹو ویلر والا آ کے بائک والا رکتا ہے اور سوچتا ہے کاش میرے پاس ایک بہترین کیمری ہوتی، ٹویوٹا کیمری کا۔ وہ بائک والے کے بعد ایک سائیکل والا آ کر رکتا ہے اور سوچتا ہے کاش میرے پاس بائک ہوتی تو سکون سے سفر کرتا، پینڈل مارتے مارتے تھک جا رہا۔ وہ سائیکل والے کے بازو سے فٹ پاتھ پر ایک آدمی پیدل چل رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کاش میرے پاس سائیکل ہوتی تو میں آسانی سے سفر کرتا، پیدل چلتے چلتے تھک جا رہا۔ اور اوپر بالکنی میں ایک آدمی معذور جو پیر جس کے نہیں ہیں، ویل چیئر پر بیٹھ کر سوچ رہا تھا کاش میرے پاس پیر ہوتے تو وہ آدمی کی طرح میں پیدل چلتا۔ بھائیو بزرگ دوستو، یاد رکھیے اونچے والے کو نہیں، رسول اللہ نے فرمایا نیچے والے کو دیکھیے۔ آپ کہیں گھر ہے، کئی جنوں کے پاس گھر نہیں، ہمارے پاس آنکھ جسم ہاتھ پیر ہے، کئی لوگ معذور ہیں آنکھ سے ہاتھ سے پیر سے۔ ہمارے پاس نوکری ہے، کئی لوگ نوکری کے لیے پریشان ہیں۔ ہمارے پاس لاکھ 2 لاکھ کا بینک بیلنس ہے، کئی لوگ 1000 2000 کے لیے پریشان ہیں۔ ہمارے پاس بیوی بچے ہیں، کئی لوگ بیوی بچوں کے سکون کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہمارے پاس ماں باپ ہے، بھائی بہن ہیں، کئی لوگ بھائی بہن اور ماں باپ کی جدائی کا غم سہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس امن و سلامتی خیر و عافیت ہے، کئی لوگ بمباری میں گولیوں کی تباہی کے بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ امن و سلامتی اور خیر نہیں ہے۔ یاد رکھیے نیچے والے کو دنیا کے بارے میں دیکھیں گے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کا احساس ہوگا تو دل سے نکلے گا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، شکر گزاری۔ اور دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں نیچے والے، دین کے بارے میں
پوچھے والے ارے یہ بھائی خطبے سے پہلے آ گئے تھے، کاش میں آتا تو جمعے کا ثواب مل جاتا. یہ بھائی پہلی صف میں آ گئے. رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے افضل صف پہلی صف ہے. ثواب معلوم ہو جائے گا تو لوگ لڑیں گے بیٹھے. کاش میں تھوڑا جلدی آتا تو پہلی صف مل جاتی. وہ بھائی نے سورہ کہف پڑھ لیا. کاش میں پڑھ لیتا تو میرے کو یہ ثواب مل جاتا. 8 دن تک چہرے پہ نور اور 3 دن زیادہ. وہ بھائی صبح سے درود پڑھ رہا ہے. کاش میں پڑھتا تو میرا درود جمعے کے دن نام کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے پیش ہوتا. عبداللہ نے، عبد الرحمان نے، فلانے خان نے، فلانے پٹھان نے یہ درود بھیجا یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. وہ بھائی تراویح پڑھ رہا ہے. وہ بھائی راتوں میں رو رہا ہے. وہ بھائی اذان خامت کے بیچ میں دعائیں کر رہا ہے. کاش میں کرتا کامیاب ہو جاتا. وہ بھائی نے اس رمضان میں 10,000 اللہ کی راہ میں رشتہ داروں میں خرچ کیے، بیواؤں یتیموں میں خرچ کیے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو بیوہ یتیم پر خرچ کرے گا میرے ساتھ ایسا رہے گا قیامت کے دن بازو 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 بازو. کاش میں بھی کرتا تو میں بھی اس کو ایسا خرید دیتا رسول اللہ کی. جو رشتہ دار میں خرچ کرے گا مال اور عمر میں اللہ برکت دے دے گا. کاش میں بھی کرتا. تو دین کے بارے میں وہ بندوں کو جو ہم سے آگے جائے. ارے میرا بھائی ایک عمرے پہ جا رہا ہے، اللہ قبول کرے. کاش میں بھی عمرے پہ جاتا رمضان میں تو رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل جاتا. صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، صحیح کی حدیث ہے. رمضان میں جو عمرہ کرے گا اللہ کے نبی کے ساتھ حج کے برابر ہوگا. اللہ ہمیں توفیق. آمین. تو بھائیوں بزرگوں دوستو، دین کے بارے میں پوچھے والے کو اب ایک اہم مدعا آپ کے سامنے. الحمدللہ شب قدر آ رہی ہے. اصل جگنے کی رات آ رہی ہے. اللہ رسول اللہ جو جس رات میں جگنے کا حکم دیے اور رسول اللہ اور صحابہ اور اہل بیت جو رات میں اصل جگتے تھے وہ رات آ رہی ہے. اور اللہ کے نبی نے حکم دیا رمضان کے آخری 10 دنوں میں 5 تاخراتوں میں اس کو ڈھونڈیے. 21 23 25 27 اور 29 کی شب، یعنی 20واں روزہ ختم ہوتے جو شب لگ جاتی، 22واں روزہ ختم ہوتے جو شب لگ جاتی، جب 24واں روزہ ختم ہوتے جو شب لگ جاتی، 24واں روزہ ختم ہوتے جو شب لگ جاتی، 26واں روزہ ختم ہوتے ہی جو شب لگ جاتی، ویسے 28واں روزہ ختم ہوتے جو شب لگ جاتی. وہ رات جگنا ہے، گھر والوں کو جگانا ہے. اللہ کے رسول خود اٹھ جاتے، اپنے ساتھیوں گھر والوں کو اٹھاتے اور نمازوں اور دعاؤں میں لگ جاتے. اور رسول اللہ نے اس رات کے بارے میں اللہ کے حکم سے فرمایا. کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں اللہ اعلان کرتے ہیں 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت والی رات ہے. 84 ایئرز اس کو مل گئی 84 سال عبادت کا ثواب. وہ رات میں عشاء پڑھ کے ذکر کرتے بیٹھ گیا، رو لیتے بیٹھ گیا اللہ کے آگے، 2 رکعت نماز پڑھا، 8 رکعت تہجد پڑھ لیا، 84 سال نمازیں پڑھنے کے برابر ثواب. 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا، ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب، 84 سال تک ملتے رہے. عمرہ کر لیا، اس رات میں شب قدر آ گئی، رسول اللہ کے ساتھ 84 سال تک حج کرنے کے برابر تھا. اللہ کی راہ میں اس رات میں 100 ریال دے دیا، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، بیواؤں یتیموں میں. 84 سال اللہ کی راہ میں 100 ریال دینے کا استغفر اللہ کر دیا. اللہ کے آگے ایک آنسو گر گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے آگے اللہ کے ڈر سے جو آنکھ سے آنسو گر جائے اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب کرے. آمین. بھائیو بزرگوں دوستو، ایسی رات
جو نیک عمل کرا وہ 84 سال تک ثواب ثواب ثواب. اب گھر والوں کو بول دیجیے، خود بھی طے کر لیجیے، نوکری کاروبار پڑھائی لکھائی ایک طرف، گھر کا کام پرچیزنگ ایک طرف، سو دوسرے حصے کہانیاں ایک طرف. پہلے یہ 5 راتیں دنیا ادھر ادھر ہو جائے، میں اللہ کے آگے باتوں میں نکالوں گا. گھر والے اللہ کے آگے باتوں میں نکالیں، نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، توبہ استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعائیں کرنا، اور بہترین ملک میں اللہ نے رکھا عمرے پہ چلے جانا، اللہ کی راہ میں سب خیرات کرنا. بھائیوں کے ساتھ جو رشتے ٹوٹے ہیں، بہنوں سے جو رشتہ ٹوٹا ہے، جس کی وجہ سے کوئی نیک عمل قبول نہیں ہو رہا، سلام کر کے رشتہ چھوڑ دیں. ماں باپ سے بات چیت بند ہے، بات چیت شروع کر لینا، معافی مانگ لینا، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. پڑوسیوں سے لڑائی ہے، لڑائی ختم کر دینا. دوست سے بات بند ہے، بات شروع کر دینا. سلام علیکم کر کے خیر خیریت دے دینا. نیک اعمال کی کثرت کرنا. فجر تک جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں آسمان سے کعبۃ اللہ پر اس دن نازل ہوتے ہیں. خاص طور پر رحمتوں برکتوں اور فضیلتوں والے فرشتے. اب وہ فرشتوں کی رحمتیں جو اللہ کے پاس سے آ رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں سعادتیں فضیلتیں نپٹنا ہے، لینا ہے، تو پھر 5 راتیں اللہ کے آگے جگنا ہے. دن میں ذرا آرام کر لینا ہے، اور رات میں اللہ کے آگے جگ کر اس کو راضی کرنا ہے. پتہ نہیں کون سی دعا قبول ہو جائے، کون سی نماز قبول ہو جائے، کون سی زکات صدقات قبول ہو جائے، کون سا اللہ کے آگے گڑگڑانا قبول ہو جائے، اور مغفرت ہو کے جنت کا وعدہ کر دیا جائے. رات میں اس سے دعائیں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور رسول اللہ نے ایک زبردست دعا سکھائی، میرے ساتھ پڑھیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے. کثرت سے مرحومین کے لیے، خود کے لیے، والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال یہ 5 راتوں میں تمام مصروفیتوں کو کونے میں رکھ کر کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمارے رمضان کی غیر رمضان کی عبادتیں دعائیں قبول فرمائے، آمین. گناہوں کو معاف فرمائے، آمین. سختوں بیماریوں پریشانیوں تکالیف کو ختم فرمائے، آمین. اور آدمیوں کو ختم فرمائے، بے روزگاری اور تمام قسم کی تکلیفوں اور رکاوٹوں کو ختم فرمائے، آمین. دنیا کی بہترین دولت سے اللہ نوازے. اللہ تعالیٰ کے لڑکیوں کو نیک رشتے دلائے، نیک اولاد دلائے. سلام کی عافیت سے صحابہ کی طرح دین سارے عالم میں پھیلا کر نافذ کرنے والا بنائے، اور اللہ دین کے آرزو و خواہشوں کو پورا کرے. ربنا تقبل انك انت سبحان ان الله وملائكته ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولا يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر.